بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، اس کا نام ولید بن موسم بن ریاض تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان کو سخت مجبوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ، وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالی کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو فرعون مذاق اڑانے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجوز سے دکھاتا رہا۔ پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون کے ساتھ سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضب نہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے۔ فرعون کا لشکر ان کا پیچھے کرتے کرتے دیکھتا رہا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں دے مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رستے کو بیچ میں واضح کر دیا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے لوگ کہنے لگے کہ اپنے خدا سے کہنا ہمارے لیے الگ الگ رستے بنا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر 12 جگہ پر عصا مارا اور 12 الگ الگ رستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دریا سے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچے بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ویسے ہی حکم دیا کہ جیسے تھا ویسے ہی ہو جا، تو بس وہ پانی پھر سے ہی مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مر گیا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور اللہ کے ہارون کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔
موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون اب ایمان جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچا ہے۔ فرعون ہم تیری تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر ہر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ تو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا اور انسانوں پر ظلم کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ کی آگ کو پہنچ جاتا ہے۔